حمد و صلات کے بعد محترم بزرگوں دوستو، یہ بات کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں کھلے کافر بھی تھے، منافق بھی تھے، پکے مسلمان بھی تھے۔ جب جنگ احد ہوئی، مسلمان شہید ہوئے تو منافقوں نے آپس میں یہ باتیں بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ مسلمان ہماری بات مان لیتے تو قتل سے بچ جاتے، نہیں قتل ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو پھر ہمیشہ زندہ رہ کے دکھاؤ، موت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج کی آیت کریمہ اس کا سبق یہی ہے کہ منافقوں نے ایک بات کہی اور اس کا جواب دیا گیا۔ الذین قالوا لاخوانہم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، بھائی تو مسلمان تھے، شہید ہونے والے تھے، پھر منافق ان کے بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ یہ ان کے نسبی رشتہ دار تھے، علاقے کے رہنے والے تھے، اس وجہ سے کہا وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا، کیا کہا؟ وَقَعَدُوا، اور خود جہاد سے پیٹ پھیر کے گھر میں بیٹھے رہے۔ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا، اگر یہ ہماری بات مانتے تو نہ قتل کیے جاتے، قتل سے بچ جاتے۔ پتہ یہ چلا شہداء پر، مومنین پر طعنہ کرنا یہ منافقوں کا کام ہے، جہاد سے روکنا یہ منافقوں کا کام ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ہماری طرح بیٹھے رہتے، نبی پاک کی بات نہ مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر جہاد میں جانے سے موت آتی ہے اور گھر میں بیٹھے رہنے سے موت نہیں آتی تو پھر بچا کے دکھاؤ اپنے آپ کو۔ رب اپنے محبوبوں پر بڑی غیرت کھاتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ اسی دن رب نے 70 منافقوں کو تبھی موت مار دیا۔ 70 منافق، جتنے لوگ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے نا وہاں پہ احد میں، ان کی تعداد کے مطابق رب نے منافقوں میں سے 70 لوگوں کو اسی دن مرے۔ رب نے فرمایا بچاؤ پھر اپنے آپ کو موت سے، اگر تم بچ سکتے ہو۔ موت کی وقت بھی مقرر ہے، موت کی جگہ بھی مقرر ہے، کسی کو وقت سے پہلے نہیں آتی، اور جہاں کی لکھی ہوتی ہے وہیں پہ آتی ہے، خود بخود بندہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام نے تو اللہ کے راستے میں جہاد کیا، نیکی کی، پچھتا منافق رہے ہیں کہ اگر یہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ پتہ یہ چلا نیکی کر کے پچھتانا، چاہے اپنی ہو یا دوسرے کی نیکی ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مثلا ایک نیکی میں نہیں کر سکتا ہوں، اس بندے نے کی، میں کہوں یار اس نے نیکی کیوں کی، یہ کیوں کیا؟ آج کل یہ وبا بھی بڑی عام ہے، بڑی مصیبت ہے۔ بھائی ایک بندہ نیکی کر رہا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نیکی کر کے پچھتانا یہ بہت بڑا سخت گناہ ہے۔ اپنی خود بھی نیکی کر کے آنچہ لوگ کہتے ہیں نا اگر مجھے پتا ہوتا نا تو ایسا کرتا تو میں تیرے ساتھ نیکی نہ کرتا۔ اللہ اکبر، یہ کیا بات ہے؟ نیکی کر کے پچھتانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یا دوسرا کوئی نیکی کرے، کس نے اس کے ساتھ نیکی کیوں کی، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ گناہ کر کے گناہ پر خوش ہونا یہ ڈبل گناہ ہے۔ یہ منافق جہاد میں نہیں گئے، خوش ہو رہے تھے کہ ہم نہیں گئے۔ ایک تو گناہ ہے، گناہ کر کے گناہ پر خوش ہونا یہ ڈبل گناہ ہے۔ آج ہمارے مسلمان بھائی کتنا اس معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ صرف جہاد کی بات نہیں ہے، بہت سارے دیگر معاملات میں گناہ کر کے فونوں پہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ گناہ کر کے یاروں دوستوں کو بتاتے ہیں میں نے یہ کیا۔ تو گناہ کر کے خوش ہونا یہ ڈبل گناہ ہے، بلکہ کفر کے قریب ہے۔ یہاں پہ رب العالمین نے جو منافقین جہاد سے پیچھے رہ گئے انہوں نے اپنے آپ کو بٹھا دیا، رب نے فرمایا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے۔ تو گناہ کر کے خوش ہونا یہ ڈبل گناہ ہے، نیکی کر کے پچھتانا یہ ڈبل گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے تھے کہ ہم بیٹھے رہے، ہم بچ گئے، یہ بے وقوف ہیں چلے گئے۔ رب نے فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک ہوتی ہے عقل ایمانی، ایک ہوتی ہے عقل یزیدی۔ عقل ایمانی عقل حسینی ہے، جس نے سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر کے بھی، سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہیں کھویا۔ آج بھی امام عالی مقام کا نام زندہ ہے۔ یہ عقل تھی، یہ عقل مندی تھی کہ اللہ کے راستے میں گھر بار کو لٹا دینا۔ نہیں لٹایا گھر بار لٹا، کوئی بولے نا یار یہ کیا ہے، بھائی بھتیجے بھانجے بچے سارے شہید کروا دیے۔ اور یزیدی، عقل یزیدی کیا ہے؟ دوسروں کو لوٹ لینا، دوسروں کو تباہ کر دینا، یہ عقل یزیدی ہے، یہ عقل بے ایمانی ہے۔ عقل ایمانی یہ ہے، یہ عقل مندی ہے کہ اللہ کے راستے میں جو کچھ چلا جائے یہ ضائع نہیں ہے، چاہے جان چلی جائے، مال چلا جائے، سب کچھ چلا جائے، یہ عقل مندی ہے جو اللہ کے راستے میں جاتا ہے۔ اور جو دنیا کو لوٹنا ہے، آج لوگ دوسروں کو لوٹ کر کھا کے کہتے ہیں جی ہم نے جو ہے نا بڑی ہوشیاری کی ہے، یہ یزیدی عقل ہے۔ دوسروں کو لوٹنا، دوسروں کو تباہ کرنا، یہ یزیدی عقل ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام، ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت دانیال علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں پہ ایک بندہ مرا ہوا پڑا تھا جس کے سر پہ سونے کا تاج تھا، بائیں ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، بہترین لباس پہنا ہوا تھا، بہت زیور سے لدا ہوا تھا۔ اس کے پاس ایک تختی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا اس کا نام، اور کہنے لگا کہ میں سمسان ابن عود ہوں۔ پورا شجرہ لکھا تھا اس نے کہ میں نے 1700 برس عمر پائی ہے۔ اس زمانے میں 12,000 کنواری لڑکیوں سے میں نے شادی کی ہے، 40,000 شہر میں نے آباد کیے، کئی ہزار جنگیں جیتی، میرے خزانوں کی چابیاں 400 خچر اٹھاتے تھے۔ اس نے اس پہ لکھا، مگر میں نے عقل مندوں سے دوری اختیار کی اور غافلوں سے قرب اختیار کیا۔ جب بندے کے پاس پیسہ آتا ہے نا، عہدہ آتا ہے، تو غافل اس کے قریب ہو جاتے ہیں، دوست یار اس کے بدل جاتے ہیں۔ اس نے کہا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا اور میں اس جنگل میں پھنس گیا۔ کہنے لگا میں نے بڑی کوشش کی کہ سچے موتیوں کے تھیلی کے بدلے مجھے صرف جوار کے چند دانے مل جائیں، یعنی جو روٹی ہے سچے موتیوں کے تھیلی میں دے دوں اور مجھے صرف اتنی روٹی مل جائے کہ میری جان بچ جائے، لیکن مجھے نہ ملی۔ میں اب بھوک سے دم توڑ رہا ہوں۔ اے دنیا والو، مجھ سے عبرت کرو اور دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ دیکھو اس وقت کوئی چیز میرے کام نہیں آ رہی اور میں دنیا سے بے کسی کے عالم میں جا رہا ہوں۔ آج ہمارے کتنے بڑے بڑے حکمران ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑا پیسہ ہے، بڑی سب کچھ ہے، زرداری سے پوچھو بنڈی کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتا۔ جتنے بڑے بڑے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ٹاپ کلاس کی بیماری لگی ہوئی ہے، جنہوں نے دوسروں کا مال لوٹ کے کھایا۔ پوچھو ان سے جنہوں نے دوسروں کے مال کھائے۔ مالدار تو ہو گئے لیکن مالداری کس کام کی کرنا آپ خود ہی نہ کھا سکے؟ بتاؤ تو صحیح۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں زیادہ حسرت انسان کو اس وقت ہوتی ہے، ایک بندہ مٹھائی کی دکان پہ گیا، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ مٹھائی خرید سکے، تو اس کے لیے اتنی حسرت کی، اتنی افسوس کی بات نہیں ہے بنسبت اس شخص کے جس کی جیب میں پیسے بھرے پڑے ہوئے ہیں لیکن شوگر ہے، کھا نہیں سکتا، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، سموسہ نہیں کھا سکتا، کوئی اچھی چیز نہیں کھا سکتا۔ تو میں نے کہا یہ اس سے زیادہ حسرت کی بات ہے۔ بندہ کہتا ہے یار خرید تو سکتا ہوں لیکن کھا نہیں سکتا۔ تو اگر رب تمہیں ہر چیز کھلائے تو تمہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کی طرف آنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیشہ۔ شکر کی زبان اور صبر، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کو دنیا میں 4 چاند لگا دیتی ہیں، آخر میں بھی 4 چاند لگا دیتی ہے۔ اللہ ہمیں شکر والی زبان عطا فرمائے، صبر کرنے والا دل جسم عطا فرمائے، مصیبتوں پر صبر کرنے والا دل جسم عطا فرمائے، اور ہمیشہ نعمتوں پر شکر ادا کرنے والی زبان اور عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔